السلام علیکم پاکستان، حمید نقیبی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ تہران کے بیچوں بیچ سڑکوں پر ٹریفک رواں دواں تھی۔ ایرانی جنرل سکون سے اپنے بیڈ روم میں سو رہا تھا۔ ریڈارز خاموش تھے، ایئر ڈیفنس مکمل طور پر چپ اور پورا ملک گہری نیند میں۔ لیکن اسی لمحے ایران کے دارالحکومت تہران میں موساد کا خفیہ ڈرون بیس ایک مہلک حملے کی تیاری مکمل کر چکا تھا۔ جی ہاں، یہ لمحہ فکریہ ہے کہ موساد کا نیٹ ورک کس حد تک مضبوط ہے کہ ایران کے دارالحکومت میں ہی موساد اسرائیلی ڈرون تیار کر رہا تھا۔ پھر جب پورا شہر سو رہا تھا تو اچانک سے ڈرون حملہ شروع ہوا۔ یہ ڈرون اسرائیل سے نہیں بلکہ ایران کے اندر سے ہی اڑتے تھے۔ شہری عمارتوں، بند گاڑیوں اور گھروں سے ریموٹ طریقے سے اڑائے جاتے تھے اور نشانہ بناتے تھے ایران کے S-300 لانچر، فضائی دفاعی ریڈارز، میزائل سائٹس کو۔ یعنی ایران کے اندر ہی دشمن موجود تھا۔ اور پھر ایک بیڈ روم میں میزائل آ کر جنرل کو شہید کر گیا، جیسے کسی نے اندر بیٹھ کر لوکیشن دی ہو۔ اس کے علاوہ 2 مزید جنرلز اور 6 قیمتی سائنسدان کامیابی سے نشانہ بنائے گئے۔ 13 جون کا اسرائیلی حملہ صرف ایک حملہ نہیں تھا، یہ ایران کی سیکیورٹی، انٹیلیجنس اور فضائی دفاع کی مکمل ناکامی کا اعلان تھا۔ اور اس کے پیچھے تھا موساد کا وہ نیٹ ورک جو برسوں سے ایران کے اندر کام کر رہا تھا، مگر ایران کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ آج کی ویڈیو میں ہم پردہ اٹھائیں گے کئی بڑے رازوں سے اور ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ اسرائیلی حملہ اتنا مؤثر اور خاموش کیسے رہا۔ تہران کے قریب یہ خفیہ ڈرون بیس کس نے قائم کیا؟ ایران کی انٹیلیجنس یہ سب کچھ پکڑنے میں ناکام کیوں رہی؟ آخر ایرانی فضائی دفاع کیسے چند لمحوں میں تباہ ہو گیا؟ کیا ایران کے اپنے لوگ ہی غداری پر اتر آئے تھے؟ ایران کے جنوبی تہران کے قریب ایک عام سے رہائشی علاقے میں موساد اور IDF نے مل کر ایک خفیہ ڈرون بیس قائم کیا۔ یہ بیس کسی فوجی کمپاؤنڈ میں نہیں بلکہ عام شہری عمارتوں، بند گاڑیوں اور دکانوں کے اندر قائم تھا تاکہ کوئی شک نہ ہو۔ اور پھر ان علاقوں سے ہی اسرائیل کے دھماکہ دار کاماکازی ڈرونز ریموٹ طریقے سے اسفجا آباد کے میزائل لانچر اور SAM بیٹریز پر فائر کیے گئے اور یہاں سے ہی تہران میں موجود ایران کے ایئر ڈیفنس ریڈار پر بھی خودکش ڈرون حملے ہوئے اور یہ تمام سسٹم ناکارہ بنا دیے گئے۔ بس یہی وہ لمحہ تھا اور یہی موساد کا وہ خفیہ بیس تھا جس نے ایران کی فضائی دفاعی چھت کو مکمل طور پر تباہ کر کے رکھ دیا اور اسرائیل کو کھلا میدان دے دیا۔ یہ ڈرونز عام نہیں تھے، یہ خودکش ڈرونز تھے جو GPS گائیڈڈ طریقے سے حملہ کرتے تھے۔ ساتھ ہی سپائک میزائلز اور خاص تکنیک کے تحت ایسے میزائل بھی فائر کیے گئے جو بالکل اس کمرے میں جا کر لگے جہاں ایرانی جنرل سو رہا تھا۔ یہ حملے دمشق اور بغداد کے آپریشن کے ساتھ ہم آہنگ تھے تاکہ ایران ایک طرف متوجہ ہو اور موساد اپنا اصل وار تہران میں کرے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایران کی تو اپنی انٹیلیجنس بہت سٹرونگ ہے، تو پھر ایران کی خفیہ ایجنسی کو کیوں پتہ نہیں چلا کہ ان کے دارالحکومت میں ہی موساد کا بڑا بیس کیمپ بن چکا ہے؟ ایران کی انٹیلیجنس، MOIS، IRGC کا سیکیورٹی نیٹ ورک یا پاسداران سب بے خبر رہے کیونکہ یہ بیس مقامی ایرانیوں کے ذریعے چل رہا تھا جو مالی یا ڈیجیٹل طور پر موساد سے جڑے ہوئے تھے۔ جب بیس کی تصاویر سامنے آئی تو ایران کے انٹیلیجنس اہلکار بھی حیران رہ گئے، یہ سب ان کی ناک کے نیچے ہو رہا تھا۔ اب دیکھتے ہیں کہ ایران کے اندر سے ہونے والے اسرائیلی حملوں نے ایران کو کتنا نقصان پہنچایا۔ ایران کے 100 سے زائد دفاعی اہداف صرف 24 گھنٹوں میں متاثر ہوئے۔ S-300 لانچر اور سرفیس ٹو سرفیس میزائل سائٹس اور SAM بیٹریز اور اہم ریڈارز تباہ کیے گئے۔ ایرانی ایئر ڈیفنس نیٹ ورک اس قدر کمزور بنا دیا گیا کہ اسرائیل کے حملے کسی رکاوٹ کے بغیر مکمل ہو گئے۔ حملوں کے بعد اسرائیل نے اس خفیہ بیس کو یا تو فوری ختم کر دیا یا اسے مکمل غائب کر دیا۔ ایران کو کوئی گرفتاری، کوئی ملبہ، کوئی ثبوت نہ مل سکا۔ یہ اسٹیلتھ آپریشن اتنا شفاف تھا کہ ایران اب تک سمجھنے سے قاصر ہے کہ ہوا کیا ہے۔ موساد کے انٹیلیجنس اور کیمپس کا کسی بھی ملک کے دارالحکومت میں موجود ہونا دیگر اسلامی ممالک کے لیے بھی لمحہ فکریہ بن چکا ہے، جو یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیا یہ دیگر ممالک میں بھی موساد کے نیٹ ورک ایسے ہی تو موجود نہیں ہیں۔ 13 جون کے حملے نے دنیا کو دکھا دیا کہ جنگ صرف ہتھیاروں سے نہیں، معلومات اور حکمت عملی سے جیتی جاتی ہے۔ لیکن ایران نے تل ابیب پر جوابی حملہ کر کے اسرائیل کی تباہی پھیر دی ہے اور ابھی مزید بھی کارروائیاں جاری ہیں۔ اس بار اسرائیل کا پالا کسی ایماندار ملک سے پڑا ہے اور شنید ہے کہ ایران اسرائیل کے بخیے ادھیڑ کر رکھ دے گا، لیکن
پھر بھی سوچنے کا مقام یہ ہے کہ موساد ایران کے کسی اور شہر میں تو کوئی نیٹ ورک نہیں چلا رہا؟ کیا ایران اب تک بیدار ہو چکا ہے یا موساد کا یہ نیٹ ورک ابھی بھی فعال ہے، یا صرف ایک آغاز تھا بڑی جنگ کا؟ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے، کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ حمید نقیبی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔